أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 2 اور 3 کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی. اللہ جل شانہ نے فرمایا وآتینا موسیٰ الکتاب، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی یعنی تورات. وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، اور اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا. اور مطالبہ کیا ہے ان سے بھی، اور چونکہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کی ایک ایک آیت زندہ ہے، یہ زندہ کتاب ہے اور اس کا تعلق میری اور آپ کی ذات سے ہے. سابقہ قوموں میں جو باتیں سنائی جاتی ہیں وہ میری اور آپ کے لیے تعلیم ہوتی ہیں. ان سے بھی مطالبہ اور ہم سب سے یہ مطالبہ ہے اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے علاوہ کسی کو کارساز مت بناؤ، کام بنانے والے صرف اللہ ہیں. ذریۃ من حملنا مع نوح، اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا کشتی میں. حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو سوار ہوئے وہ زندہ بچے، ان سے آگے نسل چلی. اس کے مخاطب جہاں بنو اسرائیل ہیں وہاں ہم بھی ہیں، سب کو مخاطب کر کے فرمایا ذریۃ من حملنا مع نوح، اے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار ہونے والے ان کی اولاد، میرے سوا کسی کو کارساز مت بناؤ. انہ کان عبدا شکورا، حضرت نوح علیہ السلام کی 2 خوبیاں بیان کی گئیں. بے شک وہ بندے بھی تھے اور شکر گزار بھی تھے. یہاں 2 خوبیاں بیان کی گئی ہیں، ایک ہے عبدیت اور ایک ہے شکر گزار ہونا. عبدیت اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اندر ایک وصف رکھا ہے جو کہ انسان کی تخلیق سے مقصود بھی ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسانوں اور جنوں کو محض اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبدیت کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے انتہائی عاجزی کا اظہار کرنا. وہ بڑی قدرت والے ہیں، بڑی عظمت والے ہیں، ان کے سامنے عاجزی کا اظہار عبدیت کہلاتا ہے، بندگی کہلاتا ہے. یہ وصف انبیاء علیہم السلام میں کمال درجے میں ہوتا ہے، اس لیے ان کے ساتھ عبد لگتا ہے. وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہمارے بندوں کو یاد، ہمارے بندوں کا تذکرہ کرو، یعنی اسحاق، یعقوب اور ابراہیم علیہم السلام کا. عبدیت کا وصف آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے کمال درجے میں تھا، اس لیے آپ انسانوں میں سب سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب معراج سے واپسی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وصف کے ساتھ متصف کیا گیا وہ یہ ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں چونکہ وصف سب سے اعلیٰ درجے کا ہے عبدیت کا، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر دعاؤں کا جو ورود ہوا ہے وہ کسی انسان کے قلب و خیال میں بھی اس کا خیال نہیں گزر سکتا. ایسی دعائیں وارد ہوئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جہاں امت کو بے شمار چیزیں عطا کی گئیں وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعاؤں کا خاص مجموعہ بھی امت کو عطا کیا گیا ہے. دوسری خوبی شکورا، وہ شکر گزار بھی تھے، بہت زیادہ شکر ادا کرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں، ہم ان نعمتوں کا شکر کیسے ادا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے من اصبح منکم آمنا فی سربہ،
جو اس حال میں صبح کرے کہ اس کو اپنے گھر میں امن حاصل ہو، معافن فی جسدہ، اس حال میں صبح کرے کہ اس کا جسم ٹھیک ہو، ہاتھ پاؤں صحیح کام کرتے ہوں، عافیت ہو بدن کے اندر، وعندہ قوت یومہ، اور اس کے پاس صرف ایک وقت کا کھانا ہو، فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، اس شخص کو اتنی نعمتیں دی گئی ہیں جیسے دنیا اپنے تمام کناروں سے سمیٹ کر اس کو دے دی گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دے رکھی ہیں۔ بعض نعمتیں ظاہری ہوتی ہیں، ظاہری نعمتیں ہیں، بعض نعمتیں باطنی ہوتی ہیں جن کا تعلق ہمارے قلب دل سے ہوتا ہے، اندر کا سکون، راحت، یہ بھی نعمتیں کہلاتی ہیں۔ بعض نعمتیں وجودی ہوتی ہیں، یہ فلاں نعمت میرے پاس ہے، فلاں نعمت میرے پاس ہے، اس کو وجودی کہتے ہیں۔ بعض نعمتیں عدمی ہوتی ہیں، فلاں تکلیف نہیں ہے، یہ نعمت ہے، فلاں بیماری نہیں ہے، یہ نعمت ہے، فلاں پریشانی نہیں ہے، یہ نعمت ہے۔ کتنے دنیا میں انسان پریشانیوں میں، تکلیفوں میں وقت گزار رہے ہوتے ہیں، تو فلاں تکلیفیں نہیں ہیں، یاد کرتے جائیں۔ اس لیے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو نہیں کر سکتے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور نعمتوں کے بارے میں اصول یہ ہے اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں ترقی دے دیں گے۔ نعمتوں کا شکر کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ انسان شکور کیسے بنتا ہے؟ یعنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا کیسے بنتا ہے؟ نعمتوں کا ایک شکر زبان سے ہوتا ہے، انسان اپنے بندہ رب کا زبان سے شکر ادا کرے۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے ہر نعمت کے بعد یوں کہہ دے ملنے پر الحمدللہ، مختصر سا شکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ لا یرضى عن العبد ان یأکل الاکلۃ فیحمدہ علیہ او یشرب الشربۃ فیحمدہ علیہ، اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں جو ایک لقمہ کھانے کے بعد یوں کہہ دے الحمدللہ، ایک گھونٹ پانی پینے کے بعد کہہ دے الحمدللہ۔ اس لیے اپنی زبان پر ان الفاظ کے لانے کی عادت بنائی جائے۔ کوئی خیریت دریافت کرے تو یوں کہنا چاہیے الحمدللہ میں صحت اور عافیت کے ساتھ ہوں۔ اگر ڈاکٹر کے پاس گئے اور دوا کھائی اور صحت ہو گئی تو جب کوئی پوچھے کہ کیسا رہا معاملہ تو یوں کہا جائے الحمدللہ، دوا کھائی اللہ پاک نے صحت عطا فرما دی، تو الحمدللہ کو زبان پہ لایا جائے۔ اور دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یا معاذ واللہ انی لاحبک، اے معاذ اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ واحد صحابی ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ یہ الفاظ فرمائے، اور پھر آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا لا تدعن فی دبر کل صلاۃ، آپ ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگنا مت چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، عربی میں یاد ہو جائے عربی میں مانگے، وگرنہ اردو میں مانگے، اے اللہ مجھے اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور مجھے اپنا ذکر کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے، اور حسن عبادت کی توفیق مجھے عطا فرمائے۔ زبان سے شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو بندہ ہمیں کوئی نعمت دے ہم اس کو جواب میں کہیں جزاک اللہ۔ بچوں کی عادت بنائی جائے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی عادت بنائی جائے، جب بھی کوئی چیز دیں ان کی زبان پر آئے جزاک اللہ، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ محدثین نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ نعمتیں دینے والا رب، جن نعمتیں دینے والا بندہ یہ تو دکھائی دے رہا ہے اور اس کا ہم شکریہ ادا نہیں کر رہے، جو حقیقی نعمتیں دینے والا رب ہے وہ نہیں دکھائی دیتا، ہم اس کا شکر کیسے ادا کریں گے؟ ایک وہ ذکر ہے جو شکر کے ساتھ ملا ہوا ہے، اگر اس کا اہتمام ہو جائے کرے اس پر اللہ جل شانہ بڑے انعامات عطا فرماتے ہیں، اور وہ یہ ہے کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن، دو کلمے رحمان کو بڑے محبوب ہیں، خفیفتانی علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، ثقیلتانی فی المیزان، میزان میں بڑے بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اگر اس کا 100 دفعہ پڑھنے کا اہتمام ہو جائے یہ وہ ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے، چونکہ اس کے ساتھ حمد اور شکر ملا ہوا ہے۔ شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل سے بھی شکر گزار بنے،
دل سے شکر گزار بننے کا مطلب یہ ہوتا ہے نعمتیں دینے والے کا احترام ہمارے دلوں میں ہو اور نعمتیں دینے والے کی محبت دلوں میں ہو. اسے کہتے ہیں احترام منعم اور حب منعم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکر ادا کرنے کے بارے میں ایک تعلیم یوں دی گئی وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو نعمتیں ہم نے آپ کو دی ہیں ان کو بیان کیا کریں. لہٰذا جن سے ہمارے محبت کا تعلق ہوتا ہے، جن لوگوں کے ساتھ ہمارا محبت کا تعلق ہے، ان کے سامنے نعمتوں کا تذکرہ کرنا. اللہ تعالیٰ نے مجھے فلاں نعمت دی ہے، اللہ نے مجھے فلاں نعمت دی ہے، اللہ نے مجھے یہ چیز عطا کی ہے. ان نعمتوں کا ذکر اللہ کو بہت پسندیدہ ہے. جس طرح انسان اپنے مسائل کا ذکر کرتا ہے، مجھے فلاں پریشانی ہے، فلاں مصیبت ہے، فلاں دکھ ہے، اسی طرح اس کا ذکر کرنا کہ فلاں نعمت اللہ نے مجھے دے رکھی ہے، لیکن ہر ایک کے سامنے نہیں. ان لوگوں کے سامنے نہیں جو نفرت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان حسد کا شکار ہو جائے گا. ان لوگوں کے سامنے جو ہم سے محبت کرتے ہیں، ان رشتوں میں نعمتوں کا ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. ناشکری کی کیفیت اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ بندہ، اللہ تعالیٰ نے چونکہ دنیا میں بندوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے. بعضوں کے پاس نعمتیں زیادہ ہیں، بعضوں کے پاس نعمتیں کم ہیں. کسی کی نعمت دیکھ کر انسان کے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے یہ میرے پاس نہیں ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر گزار بننے کا ایک اصول بیان کیا ہے. انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم. ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھا کرو، اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھا کرو. دنیا کے اعتبار سے اپنے سے نیچے والے کو دیکھا کرو، اوپر والے کو نہ دیکھا کرو. فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُ نِعْمَةَ اللَّهِ. یہ بات اس لیے مناسب ہے کہ تاکہ تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو حقیر نہ سمجھو. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایہ، انہوں نے اپنی حکایات میں لکھا ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے تشریف لا رہے تھے تو پاؤں میں جوتا نہیں تھا، تو دل میں شکوہ پیدا ہوا کہ اتنی رقم بھی نہیں تھی کہ میں جوتا خرید سکوں. بس شکوہ پیدا ہونے کی دیر ہی تھی، ایک آدمی پر نگاہ پڑی کہ اس کے پاؤں نہیں تھے، وہ زمین پر گھسٹتا ہوا آ رہا تھا. فوراً کہا الحمدللہ، اے اللہ اگر آپ نے جوتا نہیں دیا تو آپ نے پاؤں تو دے رکھے ہیں. اس لیے نعمتوں کے بارے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا تاکہ نعمتوں پر شکر گزار رہنے کی توفیق مل جائے. ذریۃ من حملنا مع نوح، اے وہ ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا تھا. ان کے لیے بھی حکم یہ ہے، سب کے لیے، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اللہ کے علاوہ کسی کو کارساز نہ بناؤ. کام بنانے والے صرف اللہ ہے. دل میں یہ صرف کیفیت ہو، اللہ تعالیٰ کی مدد کا بندوں پر نزول ہو جاتا ہے. انہ کان عبدا شکورا. اور حضرت نوح علیہ السلام کی خوبی یہ ہے وہ بندے بھی تھے اور شکر گزار بھی تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نعمتوں پر شکر گزار رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.